أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبار حياة وموت. شیر کو چادر ہے نا، بھائی کو کفن ہے. ہم شیر کو چادر ہے نا، بھائی کو کفن ہے. شابیر سا بھائی ہے نا، زینب سی بہن ہے. کس ظلم سے مارا گیا زہرا کا دلارا، زہرا کا دلارا. سر نیز پا اور ریت پا، مجروح بدن ہے. ہر جس کے آتی رہی جنات سے لاشا اسی مظلوم کا محتاج کفن ہے. ٹکڑے ہوئے میدان میں تصویر پیغمبر، تصویر پیغمبر، پیغمبر اسلام کا. صد پار بدن ہے، ہم شیر کو چادر ہے نا، بھائی کو کفن ہے. بکھرا ہوا مقتل میں ہے ایک رات کا دولہا، ایک رات کا دولہا. بیوہ جو ہوئی ہے وہی ایک شاب کی دلہن ہے. پیاسا تھا دم قاب جو 6 ماہ کے سر میں، 6 ماہ کے سر میں. اور
اصغر سا زمانے میں نہ کوئی تشنہ دخن ہے، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، دیر تک گریا ماتم کی صدائیں کربلا سے جو آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد روا آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد ربا، قبر وصغے پا برسنے کو گھٹائیں آئیں کربلا سے، اور مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لے آنکھیں، یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں کربلا سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اس میں ہار و جیت کا معیار خود میدان جنگ رہا، لیکن دنیا کی تاریخ میں واحد ایک جنگ ہے جو جنگ کربلا ہے۔ اس کی ہار و جیت کی ذمہ داری خود میدان کارزار میں طے نہیں کی گئی۔ بظاہر دنیا نے دیکھا کہ امام حسین شہید ہو گئے، انصار نے اپنے گلے کٹوا دیے، خیموں میں آگ لگ گئی، لیکن نتیجہ کامیابی کا اظہار وہاں ہوا جب زینب کبریٰ یہ لٹا ہوا قافلہ لے کے شام کے دربار میں پہنچی۔ وہاں کے اوپر جناب زینب کی جو تقریر ہوئی، سید جو سجاد کی جو تقریر ہوئی، اس نے شب عاشور اور شام غریبہ کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ شام غریبہ جب آئی ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے امام حسین زینب کبریٰ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے زینب سے کہا، اے بہن یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ شہزادی بھائی کو لے کر کے سید سجاد کے پاس آئیں
اور بیمار کربلا سے کہا بیٹا سید سجاد اٹھو، تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ جس وقت یہ کہا ہے بیمار نے آنکھیں کھولی، نقاہت بولنے نہیں دیتی، ناتوانی اٹھنے نہیں دیتی۔ امام نے جب دیکھا ہے کہ تیروں سے چھلنی پورا بدن ہے، اس پر امام نے کہا بیٹا میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو برجستہ جناب سید سجاد نے پوچھا کہ چچا عباس کہاں ہیں؟ تو کہا اے بیٹا وہ شہید ہو گئے۔ کہا بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب امام حسین سے وہ ایک ایک مجاہد کا نام لے کے پوچھ رہے حبیب کہاں رہ گئے، زہیر کا کیا ہوا؟ امام نے باتوں کو بڑھنے نہیں دیا اور وہیں کے اوپر کلام امام زین العابدین کو ختم کر کے کہا اے بیٹا مردوں میں اب ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شاید امام زین العابدین کہیں علی اصغر کو نہ پوچھ دیتے، اسی لیے شاید مرثیوں میں ملتا ہے کہ گفتگو کو بڑھنے نہیں دیا۔ امام رخصت ہوئے، خیمے کے در پر پہنچے۔ در خیمہ پر جب امام پہنچے ہیں، امام نے سب کو رخصت کیا۔ بیٹی نے باپ کے دامن کو پکڑا، کہا بابا آخری بار ایک بار اور آپ مجھے آغوش میں لے لیں۔ امام حسین نے بچی کو گود میں لیا، لے کے راہوار پر سوار ہونا چاہتے ہیں کہ امام اس قدر روئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام کے رونے سے پہلے زینب رو رہی تھی۔ جب زینب کبریٰ رو رہی تھی امام نے دعا کی، کہا پالنے والے زینب کو صبر و سکون و قرار دے دے۔ اب جب زینب کو سکون و قرار ہوا تو حسین زار و قطار رو رہے ہیں۔ شہزادی آگے بڑھی، کہا بھیا ابھی تو آپ مجھے دلاسا دے رہے تھے، آپ اب رو رہے ہیں۔ کہا زینب جب میں میدان کربلا کے لیے جاتا تھا کبھی عباس مجھے سوار کرتے تھے، کبھی علی اکبر سوار کرتے تھے، اب میں اکیلے جا رہا ہوں، زخموں سے چور ہے، کمر عباس کی شہادت نے توڑ دیا، آنکھوں کی بینائی علی اکبر کی وجہ سے چلی گئی۔ امام کے جملوں کو سن کے بہن نے ضبط تو کر لیا، بھائی کو سوار کیا، چند قدم آگے بڑھے تھے، راہوار کو آواز دی کہ اے بابا ذرا رک جائیے۔ راہوار سکینہ سے مانوس تھا، آواز دی بابا رک جائیے، راہوار رک گیا۔ امام نے راہوار کو روکا، سکینہ دوڑتی ہوئی خیمے سے پہنچی۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا ایک آخری خواہش ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ ذرا اپنے راہوار سے نیچے آئیے۔ امام نیچے آئے، جب اتر گئے تو کہا بابا ہر شب میں آپ کے سینے پر سوتی تھی، آج آخری بار مجھے سینے پر سلا دیجئے۔ ارے صاحبان اولاد کا دل پھٹ جائے گا۔ حسین ریگے کربلا پر لیٹے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، بہن آگے بڑھ گئی، کہا بھیا سکینہ میرے حوالے ہے، آج سے میں سکینہ کو اپنے کلیجے پر سلاؤں گی۔ امام رخصت ہوئے اور جنگ کی۔ جنگ امام عظیم جنگ تھی، دونوں ہاتھوں سے جنگ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے۔ جنگ حسین کی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے جب میدان کارزار میں اپنے کو یکو تنہا پایا تو آواز دی ابطال الصفا یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجوبینی، اے میرے بہادروں، اے میرے سورما کہاں ہو؟ حسین تنہا تمہیں پکار رہا ہے۔ لاشوں میں حرکت پیدا ہوئی، شہیدوں نے آواز دیا آقا اگر اجازت ہو تو میں ابھی حاضر ہو جاؤں۔ امام نے ادھر سے رخ کو موڑا، موڑنے کے بعد ایک آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ حل من ناصر کی آواز بلند ہوئی۔ عزیزو اس آواز نے کائنات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔
ایک فرشتہ صحیفہ نصرت لے کے آیا اور امام نے اس وقت صحیفے کو کھولا. اس تحریر میں پروردگار عالم کی طرف سے لکھا تھا، حسین تم نے یہ کہا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، میں تمہاری نصرت کے لیے تیار ہوں. امام نے صحیفے کو چوما، مگر وہ امام کیسے زندہ رہتا جس کا 18 برس کا نہ رہا؟ وہ امام کیسے شہادت کو قبول نہ کرتا جس کا 6 مہینے کا دنیا سے چلا گیا؟ وہ امام کیسے شہادت کو قبول نہ کرتا جس کا 32 برس کا بھائی چلا گیا؟ عزیزان گرامی، امام جنگ کرتے کرتے دشمن خوف سے دور ہو گئے. ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا. آواز کا بلند ہونا تھا. امام نے جنگ کو ختم کیا. راہوار پر فاطمہ کا لال ڈگمگا رہا ہے. راہوار نے بھی محسوس کیا اب حسین سے سنبھلا نہیں جاتا. اپنے دونوں پیروں کو اس نے زمین پر جھکا دیا. امام حسین زمین کے اوپر آئے. اب جب زمین پر آئے تو راہوار نے امام کے دفاع میں نہ جانے کتنے دشمنوں کو جب واصل جہنم کیا، اور جب واصل جہنم کر چکا، اب جب دیکھا کہ امام کی شہادت ہو گئی، اپنی پیشانی کو خون امام سے رنگین کیا، خیمے کی طرف آیا. جب خیمے کے قریب پہنچا ہے، راہوار کی آمد کو محسوس کیا. ارے سب دوڑتے ہوئے آئے کہ شاید آقا آئے ہوں، لیکن زینب کی بھتیجی، حسین کی چاہنے والی، عباس علمدار کی دلاری جناب سکینہ سب سے پہلے آئی. اور آنے کے بعد ارے باغیں کٹی ہوئی تھی. راہوار سے لپٹ کے اتنا پوچھا، اے راہوار، یا جواد حل سقیا ابی ام قتلا تشانا، اے راہوار یہ بتا دے میرے بابا کو وقت آخر پانی ملا ہے یا نہیں؟ اے سکینہ، حسین کا گلا اتنا خشک تھا خنجر چلنے کے لیے. یزید شمر نے بار بار کوشش کی. امیر مرزا دبیر کہتے ہیں ارے شمر جب خنجر چلانا چاہتا تھا تو کوئی شمر کے ہاتھ کو پکڑ لیتا تھا. مرزا دبیر کہتے ہیں شمر نے کہا یہ کون ہے جو میرے ہاتھوں کو پکڑ رہا ہے؟ امام نے شمر کے جواب میں کہا شمر یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا ماجا یا عباس ہے. میری شہادت کے بعد اہل حرم کا کیا ہوگا؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم لنول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لنن اصابت التي جاہدت الحسین شایعت وباعیت وتابعت على قتل. اللہم لنہم جمیعا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبر، حياة وموت وياه. بسم اللہ الرحمن الرحیم.